بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ غزہ میں اس وقت جو حالات چل رہے ہیں، جو اسرائیل کی طرف سے ظلم اور بربریت کا بازار وہاں گرم ہے، وہ کسی بھی شخص سے مخفی نہیں ہے، ساری دنیا جانتی ہے ان کے حالات کو۔ میری طرف سے بیان میں تاخیر اس وجہ سے ہو رہی ہے اس بارے میں بات کرنے میں، ایک تو سفر کی وجہ سے میں کئی دنوں سے تقریباً 1.5 ہفتے سے زیادہ ہو گیا مسلسل سفر میں ہوں، ابھی بھی میں مسقط میں ہوں۔ ہمارے عمانی بھائیوں نے مجھے یہ اپنی پگڑی بھی پہنا دی ہے، تو اسی پگڑی کو پہن کے میں آپ سے اس وقت مخاطب ہوں۔ اور دوسری تاخیر کی جو وجہ ہوئی ہے ایک سفر، اور دوسری وجہ یہ کہ میں یہ دیکھنا چاہ رہا تھا کہ ہم ان فلسطینی مسلمانوں کے لیے جو غزہ میں اس وقت ظلم اور بربریت کا شکار ہیں، وہاں ہم ان کی مدد کیسے کر سکتے ہیں۔ تو آج الحمدللہ کچھ ذرائع مجھے پتہ چلے، تو میں نے کہا کہ میں پھر تاکہ جب میں کوئی اس بارے میں بات کروں تو ان کی مدد ہم کیسے کر سکتے ہیں، ان تک ہم امداد کیسے پہنچا سکتے ہیں، تاکہ تھوڑا سا اس بارے میں گائیڈ کر سکوں۔ تو یہ وجہ بنی ہے میری ایک ریکارڈنگ میں تاخیر کی۔ دیکھیے، دو چیزیں ہیں جس میں ہمیں اپنے کانسیپٹ کو کلیئر کرنا بہت ضروری ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم تھوڑا سا ہسٹری کی طرف جاتے ہیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اس پوری جنگ میں اسرائیل ظالم ہے، فلسطینی مظلوم ہے۔ کیونکہ ریسنٹلی جو واقعہ ہوا جس میں فلسطینیوں کی طرف سے ایک تنظیم کی طرف سے ایک حملہ ہوتا ہے اسرائیل پر، جس میں بہت ساری عورتیں، بچے، ان کے دعویٰ کیا جاتا ہے کہ وہ ہلاک ہوئے، اور پھر پورا یورپ متحد ہو گیا، امریکہ متحد ہو گیا، احتجاج کرنے لگے۔ بات یہ ہے کہ ہم ٹھیک ہے، ہم تو قطعاً اس کے قائل نہیں ہے کہ عورتوں اور بچوں کو نشانہ بنایا جائے لڑائی میں، جنگ میں، لیکن یہ سلسلہ شروع کہاں سے ہوا تھا؟ جب بھی اس طرح کا کوئی سلسلہ ہوتا ہے تو البادی الاظلم، عربی کی ایک مشہور کہاوت ہے کہ جو پہل کرنے والا ہوتا ہے نا وہ بڑا ظالم ہوتا ہے۔ اصل ظالم وہ ہوتا ہے۔ یہ حالات یہاں تک پہنچایا فلسطینیوں کو کس نے ہے؟ آپ اگر ایک طرف احتجاج کر رہے ہیں تو آپ دوسری طرف بھی تو احتجاج کریں۔ آپ حضرات کو معلوم ہے، اگر ہم 125 سال پیچھے جاتے ہیں تو جب دوسرے جنگی عظیم کے خاتمے کا ٹائم تھا، یہودیوں نے اس وقت مطالبہ کیا برطانیہ سے کہ ہمیں فلسطین میں ایک الگ ریاست چاہیے۔ یہودی پوری دنیا میں ایک ریاست بنانا چاہتے تھے، اس کے لیے مختلف ملکوں کا انتخاب کیا گیا، لیکن اس پہ اتفاق نہ ہوا۔ تو یہودیوں کے جو بڑے تھے، جو زیادہ شاطر دماغ تھے، انہوں نے کہا کہ اگر ہم اس میں مذہبی تڑکا لگا دیں اور یہود قوم کو ہم مذہب کے نام پہ جمع کرنا شروع کر دیں، تو مذہب ایک ایسی چیز ہے جس کی بیس پہ لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ یہودیوں نے، جو صہیونی ہیں، انہوں نے یہ نعرہ لگایا کہ بیت المقدس چونکہ سلیمان اور داؤد علیہ السلام کا مرکز رہا ہے، یہودیوں کا قبلہ رہا ہے، اور وہاں سے ہماری خلافتیں دنیا پہ قائم ہوئی ہیں، لہذا وہ ہمارا ہے اور ہمیں وہاں جمع ہونا ہے۔ پوری دنیا میں ایک امن کی، ایک جنگ عظیم کے بعد ایک امن پیدا ہونے لگا تھا۔ ایک خامخواہ میں شوشہ چھوڑ دیا گیا کہ جی بیت المقدس کو میں یہودیوں کو لا کے آباد کیا جائے، اور اس کے پیچھے آباد کاری کے پیچھے منصوبہ یہ تھا کہ یہودی وہاں پہ ایک الگ ریاست بنائے۔ آپ کو معلوم ہے کہ دنیا میں کوئی کنٹری اس کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ کسی کنٹری میں جا کے آباد ہونا شروع ہو جائیں اور آپ کی نیت یہ ہو کہ میں وہاں ایک الگ ریاست بناؤں گا۔ دنیا میں آج بھی کوئی کنٹری اس کی پرمیشن آپ کو قطعاً کسی صورت میں نہیں دے گا۔ اس کے لیے برطانیہ کا سہارا لیا گیا۔ 1917 میں برطانیہ نے اعلان کیا کہ جی ہم یہودیوں کو فلسطین میں آباد کریں گے۔ دنیا میں بڑا شور شرابہ ہوا اس پہ کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ برطانیہ نے یقین دہانی کرائی کہ فلسطینیوں کے جو حقوق ہیں، ان کا جو حق خود مختاری ہے، وہ اس سے بالکل بھی متاثر نہیں ہوگا، جو حقیقت میں ایک بہت بڑا جھوٹ بولا گیا تھا دنیا کے سامنے۔ بالآخر یہودی آباد ہونے لگے، اور دنیا سے 33% یہودی چند سالوں میں، 10-15 سال کے عرصے میں پوری دنیا سے سمٹ کے فلسطین میں اکٹھے ہو گئے، اور وہاں پر سورشیں ہونے لگیں، اور فلسطینی کو پتہ چل گیا کہ بھئی یہ جو آباد ہو رہے ہیں، ان کا مقصد یہاں ہماری حق خود مختاری کو چھیننا ہے اور اپنی ایک ریاست قائم کرنا ہے، اور جھگڑے شروع ہو گئے۔ جب 45 میں دوسری جنگ عظیم کا خاتمہ ہوا ہے، برطانیہ کمزور ہو چکا تھا، اور برطانیہ یہودیوں کو اس طرح سے سپورٹ نہیں کر سکتا تھا۔ اقوام متحدہ بیچ میں کودی ہے، اور اقوام متحدہ نے کچھ سفارشات پیش کی، جن میں ایک اہم سفارش یہ کہ یہ پورا علاقہ یونائٹڈ نیشن کے حوالے کر دیا جائے، اور دوسری سفارش یہ کہ اس کو بانٹ دیا جائے اسرائیلی اور فلسطینیوں کے، یعنی یہودی اور فلسطینیوں کے بیچ میں، کیونکہ مسلسل حالات خراب ہو رہے تھے، بارڈر پہ کشیدگی بڑھ رہی تھی۔ مصر، اردن، لبنان اور شام مل کے لڑتے ہیں،
یہودیوں سے, اسرائیل سے, لیکن بجائے فائدہ ہونے کے اسرائیل اور زیادہ مضبوط ہو گیا. اس کو فلسطین میں موجود جو عرب تھے ان کے گاؤں تباہ کرنے کا موقع مل گیا. اس نے فضائی بمباری کر کے سینکڑوں گاؤں اسرائیل میں, فلسطین میں تباہ کر دیے اور لاکھوں عربوں کو ہجرت پہ مجبور کیا. ہزاروں شہید ہو گئے اور عربوں کی آبادی ان علاقوں میں جو اسرائیل کے کنٹرول میں تھے وہ سمٹ کے بہت تھوڑی, چند ہزاروں تک رہ گئی وہ آبادی. یعنی اس جنگ میں بجائے مصر کو اور فلسطینیوں کو فائدہ ہونے کے الٹا نقصان ہو گیا اور 80% علاقے پہ اسرائیل کا کنٹرول ہو گیا, جو کہ 100% غاصبانہ تھا. یعنی یہ وہ 80% تھا جو اقوام متحدہ نے بھی یعنی جو سفارش پیش کی تھی نا, اس کے بھی خلاف تھا. یہ 80% علاقے پہ, اور 20% علاقہ جس کو غزہ کہا جاتا ہے اور آج نقشے میں اس کو ویسٹ بینک سے تعبیر کیا جاتا ہے, یہ علاقہ اردن اور مصر کے پاس چلا گیا. 67 میں بہت بڑی وار ہوئی, آپ سب کو معلوم ہوگا. اس وار میں اسرائیل کی پوزیشن بہت زیادہ مضبوط تھی. مکمل امریکہ نے اسرائیل کو سپورٹ کیا, جو سپورٹنگ بالکل غلط تھی, بین الاقوامی قانون کے خلاف, یونائٹڈ نیشن کے لا کے خلاف تھی. اسلحہ دیا اور بالآخر اس جنگ میں بجائے فلسطینیوں کی مدد ہونے کے نتیجہ یہ نکلا کہ مصر کے بھی بہت سارے علاقے اور شام کے بھی بہت سارے علاقے اسرائیل کے کنٹرول میں چلے گئے اور اسرائیل نے مصر کے بھی بہت سارے علاقے اپنے قبضے میں لے لیے. اس کے بعد 73 میں دوبارہ جنگ ہوتی ہے. اس سے پہلے 56 میں بھی ایک جنگ ہوئی جس میں برطانیہ اور فرانس نے مل کے اسرائیل کی مدد کی اور نئے سوئس پہ قبضہ کیا. سوویت یونین کی دھمکی کے بعد یہ لوگ پھر پیچھے ہٹے ہیں. آپ اس پورے ان جنگوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے برطانیہ, فرانس اور امریکہ اس غاصب اسرائیل کا ساتھ دیتا رہا ہے, جس کا ساتھ دینے کا اسلام کی کو تو آپ ایک طرف رکھیں, بین الاقوامی قانون کی روشنی میں بھی اور بین الاقوامی اور یونائٹڈ نیشن کے لا کے مطابق بھی کوئی تک نہیں بنتا اس کا. اس کے بعد لڑائی ہوتی ہے جی 73 میں. مصر نے کوشش کی کہ اپنے جو مقبوضہ علاقے ہیں ان کو اسرائیل سے آزاد کرائے, لیکن یہاں بھی مصر اور شام کی پوزیشن کمزور ہوئی اور اسرائیل بہت پاورفل تھا. لیکن اللہ جزائے خیر دے سعودی عرب کے بادشاہ شاہ فیصل شہید رحمۃ اللہ علیہ کو. شاہ فیصل شہید نے عرب ممالک کے ساتھ مل کے پالیسی بنائی اور بالآخر انہوں نے مغربی دنیا کو جو تیل جاتا تھا یورپ کو اور امریکہ کو, اس تیل کی سپلائی کو بند کر دیا, جس کی وجہ سے اسرائیل بہت مضبوط ہونے کے باوجود بھی کمزور ہو گیا. اسرائیل مضبوط تھا امریکہ کی وجہ سے اور ان مغربی طاقتوں کی وجہ سے. اسرائیل کمزور ہوا ہے اور پھر امریکہ بیچ میں کودا اور اس نے مذاکرات کروائے. مذاکرات میں یہ طے پایا کہ جی مصر جو ہے وہ غزہ کو خالی کر دے گا, جو فلسطین کا علاقہ غزہ کی پٹی ہے وہ مصر اپنی فوجیں وہاں سے نکال لے گا, اپنا تسلط ختم کرے گا اور مصر کے علاقے مصر کو واپس کر دیے جائیں گے. اس پر عمل ہوا اور اس کے بعد پھر فلسطینی نہتے ہو گئے اور یہودیوں کے رحم و کرم پہ ہو گئے. نتیجہ یہ نکلا کہ جو غزہ کا علاقہ تھا اس پہ دوبارہ سے اسرائیل نے کنٹرول حاصل کر لیا اور جو کچھ وہاں ہوتا رہا اس کی نیوز آپ پرانی خبریں اٹھائیں, پرانے اخبار اٹھائیں تو آپ کو پتہ چلے گا. وہ نیوز تھی جو بہت کم آ رہی تھی ہم تک. اس میں بھی جو ظلم اور بربریت دکھایا جا رہا تھا اس پہ بھی انسان کے رونگٹے کھڑے کرنے کے لیے وہ ظلم بھی کافی ہے. 2005 میں پھر فلسطینیوں کی مختلف تنظیموں کی طرف سے حملوں کی وجہ سے غزہ سے اسرائیل کو اپنی فوجیں نکالنی پڑی اور غزہ کو آزادی ملی. 2006 میں الیکشن ہوئے تو حماس وہاں پہ کامیاب ہوتی ہے ان الیکشن میں, لیکن اسرائیل نے اور امریکہ نے حماس کو دہشت گرد تنظیم قرار دے کر اس کی ریاست کو ماننے سے انکار کر دیا. اس کے بعد پھر لڑائیاں ہوتی رہی ہیں. آپ کو معلوم ہے 2021 میں رمضان میں جو کچھ اسرائیل نے کیا, نہتے فلسطینیوں پہ مسجد میں کس طرح سے فائرنگ کی گئی اور بچوں کو عورتوں کو شہید کیا گیا. یہ جھڑپیں چل رہی ہیں اور بارڈر پہ الگ سے کشیدگی ہے. اس کے بعد یہ واقعہ ہمارے پاس سامنے آیا ہے اور اس کے بعد اب جو غزہ پر جو بمباری ہو رہی ہے 1.1 ملین لوگ ہیں, 11 لاکھ لوگ ہیں جن کو 24 گھنٹے کا الٹیمیٹم دیا جاتا ہے کہ وہ علاقہ چھوڑ کے چلے جائیں, جبکہ مصر کا بارڈر بھی بند ہے اور چاروں طرف سے بارڈر سے نکلنے کا ان کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے. ان کو حکم دیا جاتا ہے کہ جی وہ جنوب کی طرف چلے جائیں. آپ سوچئے کہ 11 لاکھ کی آبادی ایک 24 گھنٹے کے عرصے میں اپنا دفاع کیسے کر سکتی ہے. اور پھر وہاں جو بمباری ہوئی ہے تو بی بی سی کی نیوز کے مطابق جو
BBC की न्यूज के मुताबिक पूरे के पूरे खानदान तबाह कर दिए गए हैं। परसों मैं BBC की न्यूज सुन रहा था कि BBC ने बताया कि एक शख्स का इंटरव्यू लिया जा रहा है जिसने बताया कि इस मकान के अंदर मेरा पूरा खानदान तबाह बर्बाद हो गया है बम गिरने से। आप बताइए, जब मगरिबी मीडिया ये कुछ बता रहा है तो हकाइक तो इससे 10 गुना शायद ज्यादा हो। आज पूरी दुनिया खामोश है। जिस तरह से भरपूर एहतजाज होना चाहिए वो एहतजाज नहीं हो रहा। मैं एक वही बात कर सकता हूं जो इस वक्त दीगर उलमा कर रहे हैं, दीगर मजहबी स्कॉलर्स कर रहे हैं कि देखिए, इस वक्त हम एक दूसरे को लान तान पहली बात तो मत करें। हम ये ना करें वो ये नहीं कर रहा, वो ये नहीं कर रहा, वो ऐसा है, वो वैसा है। ये तरीका इस वक्त बहुत गलत है। आप ये देखें कि मैं क्या कर सकता हूं। सबसे पहले तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम सोशल मीडिया पे भरपूर तरीके से अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं कि ये गलत है, इस जंग को रोकने की कोशिश की जाए। हम इस जुल्म में कभी भी इसराइल को सपोर्ट नहीं कर सकते और इसराइल के हम मुखालफत करेंगे। और मैं आपकी इतला के लिए अर्ज करूं कि अल्हम्दुलिल्लाह सारे यहूदी भी इस वक्त इसराइल के साथ नहीं है। बहुत से लोग हैं जो इंसानियत के रिश्ते को जानते हैं, उनके सीनों में भी दिल है। बहुत से यहूदी भी इस वक्त इन सहयूनी यहूदियों के खिलाफ हैं और इसराइल के खिलाफ हैं। तो हमें मुत्तहिद, जैसे यूरोप इस वक्त मुत्तहिद हो गया और इसराइल को सपोर्ट कर रहा है, ऐसे ही हमें मुत्तहिद होना पड़ेगा। उन तमाम ताकतों के खिलाफ एहतजाज रिकॉर्ड करवाना पड़ेगा जो इस वक्त इसराइल का साथ दे रही हैं। और हमें दूसरे नंबर पे अपने हुक्मरानों पे दबाव डालना है, एहतजाज करके, सोशल मीडिया पे एहतजाज रिकॉर्ड करवा के कि हमारे हुक्मरान इस वक्त जितनी भी फलस्तीनियों की मदद कर सकते हैं वो करें। देखिए, इस वक्त इस्लामी मुल्कों के पास बहुत बड़ा अलमिया ये है और ये बहुत बड़ी साजिश के तहत ये किया गया है कि जो मुल्क फौजी लिहाज से पावरफुल थे, जो इसराइल को आंखें दिखा सकते थे, या तो उनकी फौजी ताकत को खत्म कर दिया गया या इकोनॉमिकली उनको तबाह बर्बाद कर दिया गया। जिसमें लीबिया की मिसाल आपके सामने, इराक की मिसाल आपके सामने, शाम की मिसाल आपके सामने, वहां क्या खाना जंगी हो रही है, और पाकिस्तान की मिसाल आपके सामने, एक मजबूत फौज है लेकिन इकोनॉमिकली बिल्कुल खोखला कर दिया गया है हमें। तो एक बैनुल-अक़वामी एजेंडा है जिसका इस्लामी कंट्रीज हिस्सा बन रहे हैं, और जिन मुल्कों के पास एक इकोनॉमिकली वो बहुत मजबूत है, उनके पास कोई मजबूत फौज नहीं है। ये एक बहुत बड़ा अलमिया है और ये एक बैनुल-अक़वामी एजेंडा था जिसके तहत ये सब कुछ किया गया, और इसके पीछे बुनियादी मकसद शायद इसराइल को मजबूत करना ही था। अब हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम भरपूर एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं, हम अपने हुक्मरानों पे दबाव डालें कि देखिए, जो रियासत की तरफ से जो ऑफिशियली एहतजाज होता है वो पावरफुल होता है, उसको दुनिया सुनती है। हमारे जितने भी इस्लामी कंट्रीज हैं, बल्कि बहुत से गैर मुस्लिम कंट्रीज भी इस वक्त ऐसे हैं जो इसराइल को नहीं मानते। इस वक्त दुनिया में 20 या 22 ममालिक ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक इसराइल के वजूद को तस्लीम नहीं किया है, जिनमें कुछ गैर मुस्लिम कंट्रीज भी हैं। तो हम अगर मुत्तहिद होकर एक आवाज उठाएंगे, हुक्मरान तो जो करेंगे वो करेंगे, लेकिन हम हुक्मरानों को एहतजाज करके मजबूर करने की कोशिश तो कर सकते हैं। मजबूर ना भी कर सकें, कल क़यामत के दिन हम अल्लाह से ये कह सकते हैं कि अल्लाह, हमने इन फ़लस्तीनी भाइयों के लिए सोशल मीडिया पे या पुरअमन एहतजाज करके, जुलूस निकाल के, हर तरह से जो हमारे बस में था, जो जमहूरी तर्ज हुकूमत में जो भी तरीका इख्तियार करना हमारे बस में है, जो हमारी ताकत में है। देखिए, कनाडा और यूके में भी आप एहतजाज रिकॉर्ड करवा सकते हैं। पुरअमन एहतजाज करवाना पूरी दुनिया में ये आपका हक है, आप एहतजाज रिकॉर्ड करवा सकते हैं। मैं समझता हूं बहुत से गैर मुस्लिम भी आपके साथ देंगे इसमें। तो कम से कम इससे फिलिस्तीनी भाइयों को जो गजा में बमबारी का शिकार है, उनको ये तसल्ली तो होगी कि कोई हमारे गम में रोने वाला है। मजलूम के लिए ये तसल्ली भी ऐसे मौके पे बहुत होती है जब सारी दुनिया ने मजलूम को निहत्था छोड़ दिया हो। ये तसल्ली कि कोई हमारे आंसुओं में हमारे साथ रोने वाला है, हमारे आंसुओं में हमारे साथ कोई शरीक है। दूसरा काम हमने ये करना है। तीसरा काम हमने ये करना है कि जिस तरह से भी गजा के मजलूमों तक हमारे लिए मदद पहुंचाना, उनके जख्मियों के इलाज के लिए, उनके भूखों को खाना खिलाने के लिए, उनको किसी भी तरह से सपोर्ट करने के लिए हमारे लिए मदद पहुंचाना मुमकिन हो, तो हमें मदद का वो तरीका इस वक्त भरपूर तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। तो मैंने जहां तक राब्ते किए, जहां तक मेरी नॉलेज है, पाकेट वेलफेयर ट्रस्ट ने कोशिश की कि हम यहाँ किसी तरह गजा तक मदद पहुंचाएं, लेकिन आपको मालूम है, मैंने बताया आपको कि चारों तरफ से बॉर्डर बंद है। गजा पहुंचना अमली तौर पर किसी के बस में नहीं है, इल्ला ये कि कोई सुरंग बना के चला जाए और वहां उनकी मदद करे। नॉर्मली किसी शख्स के लिए यह काम मुमकिन नहीं है।
کچھ ٹرسٹ ایسے ہیں جو غزہ کے اندر ہی ہیں, جو ترکی کے ٹرسٹ ہیں, اور آپ جب پاک ایڈ ویلفیئر ٹرسٹ سے رابطہ کریں گے تو وہ ان ٹرسٹ کے بارے میں آپ کو بتائیں گے. رجسٹرڈ ٹرسٹ ہیں جو غزہ کے اندر موجود ہیں. تو الحمدللہ پاک ایڈ ویلفیئر ٹرسٹ جو ہمارے شاگرد چلا رہے ہیں ان کا رابطہ ہو گیا غزہ کے اندر موجود ان ٹرسٹ کے ساتھ. تو آپ پاک ایڈ ویلفیئر ٹرسٹ کے ذریعے پاکستان میں مدد کر سکتے ہیں, باہر سے بھی رقم بھیج سکتے ہیں. پاک ایڈ ویلفیئر ٹرسٹ امریکہ میں بھی رجسٹرڈ ہے, وہاں بھی رابطہ کیا جا سکتا ہے. تو پاک ایڈ ویلفیئر ٹرسٹ کے ذریعے آپ غزہ کے ان مظلوموں تک اپنی مدد پہنچا سکتے ہیں. یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک یوں سمجھیں کہ جیسے واقعہ مشہور ہے نا کہ ابراہیم علیہ السلام کی آگ بجھانے کے لیے ایک پرندہ جو ہے وہ چونچ میں پانی لے کر آتا تھا, اور اس سے کہا گیا کہ یہ تو کیسے پانی بجھا سکتا ہے, اس سے آگ کیسے بجھا سکتا ہے. تو اس نے کہا کہ قیامت میں اللہ کو بتا تو سکوں گا کہ اللہ جو میرے بس میں تھا وہ میں نے کیا. یہ واقعہ مستند ہے یا نہیں ہے, لیکن اس سے جو سبق ملتا ہے وہ بہرحال وہ سبق بالکل ٹھیک ہے. تو ہم اس وقت فی الحال یہی کچھ کر سکتے ہیں. میری رائے یہ ہے کہ ایک تو ہم بھرپور طریقے سے احتجاج ریکارڈ کروائیں. جو لوگ اس وقت اسرائیل کا ساتھ دے رہے ہیں, جو ممالک اسرائیل کا ساتھ دے رہے ہیں, ان کے خلاف بھی احتجاج ریکارڈ کروانا چاہیے. اور تیسرے نمبر پہ ہمیں اپنے حکمرانوں پہ دباؤ ڈالنا چاہیے کہ وہ بھرپور طریقے سے فلسطین میں جو مظلوم ہے, غزہ کے مظلوم اس وقت, ان کی مظلومیت پہ بھرپور طریقے سے بین الاقوامی سطح پہ آواز اٹھائیں اور اس ظلم کو روکنے کی کوشش میں اپنا بھرپور حصہ ڈالیں. اور ٹرسٹ کے ذریعے کوئی بھی ٹرسٹ جو قابل اعتماد ہو, آپ کے علم میں اگر کوئی اور ٹرسٹ ہے جو قابل اعتماد ہے تو آپ اس کے ذریعے رقم پہنچائیں, ان کی مدد کریں اپنے مظلوم بھائیوں کی. لیکن ایک بات خوب ذہن میں رکھیں کہ جب بھی اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں تو اس میں 2 نمبر لوگ بھی بیچ میں کود جاتے ہیں, جو لوگوں کے جذبات سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں. زلزلہ میں, سیلاب جب بھی ملک میں آیا, اس طرح کے ڈیزاسٹر میں ہم نے دیکھا کہ کچھ فراڈی لوگ بھی بیچ میں آ جاتے ہیں. تو جو بھی قابل اعتماد ادارے ہیں آپ ان کے ذریعے وہاں تک مدد پہنچانے کی کوشش کریں. تو الحمدللہ پاک ایڈ ویلفیئر ٹرسٹ نے اس کا انتظام کیا ہے, تو آپ پاک ایڈ ویلفیئر ٹرسٹ سے رابطہ کر سکتے ہیں. اسی ویڈیو کے آخر میں ان کا لنک موجود ہے, اور وہ کن ٹرسٹوں کے ذریعے غزہ تک مدد پہنچا رہے ہیں ان ٹرسٹوں کا بھی آپ پاک ایڈ ویلفیئر ٹرسٹ سے ان کے بارے میں بھی آپ پوری معلومات ان سے لے سکتے ہیں. ہم دعا گو ہیں کہ اللہ ہمارے فلسطینی بھائیوں کی مدد فرمائے, اور اگر اس جنگ کو نہ روکا گیا بین الاقوامی دنیا نے تو یہ تیسری جنگ عظیم کی طرف معاملات جا سکتے ہیں. اس سے پہلے اللہ ہمارے حکمرانوں کو بھی ہدایت عطا فرمائے, جو جس قوت کے ساتھ احتجاج کرنا چاہیے شاید اس قوت کے ساتھ وہ احتجاج نہیں کر رہے ہیں. ہمارے جتنے بھی مسلم کنٹریز کے حکمران ہیں ان کو اللہ تعالیٰ بھرپور طریقے سے احتجاج کرنے کی اور اپنا جو حقیقی فرض بنتا ہے اس فرض کو ادا کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے, اور بین الاقوامی دنیا کو بھی اپنا فرض نبھانے کی توفیق عطا فرمائے. ورنہ یہ وار اگر نہ روکی, اور اسی طرح سے کیونکہ سوویت یونین اور وہ کنٹریز جو اس وار کے اگینسٹ ہیں وہ پھر ہو سکتا ہے کہ عالمی طاقتوں سے خود ہی لڑنا شروع کر دیں, اور نتیجہ یہ نکلے کہ آپ کو پتہ ہے اس وقت سوویت یونین کی یوکرائن سے بھی جنگ ہو رہی ہے. تو دنیا میں ایسا لگتا ہے کہ دوبارہ جنگوں کا آغاز ہو گیا ہے. تو اگر غزہ کی اس لڑائی کو روکنے کی نہ کوشش کی گئی اور یہودی کے ہاتھ کو پکڑنے کی نہ کوشش کی گئی, اسے اس ظلم سے روکنے کی نہ کوشش کی گئی, اسرائیل کے یہودیوں کو جو اس ظلم میں اسرائیل کے ساتھ دے رہے ہیں ان کا ہاتھ اگر پکڑنے کی کوشش نہ کی گئی, تو پوری دنیا جو ہے یہ حالات جو ماہرین بتا رہے ہیں, جو دنیا پہ نظر رکھتے ہیں, تجزیہ نگار ہیں, وہ بتا رہے ہیں کہ تیسری جنگ عظیم کی طرف یہ معاملات جا سکتے ہیں. تو ہم نے پوری دنیا میں کوشش کرنی ہے کہ انسانوں کا خون نہ ہو, چاہے وہ مسلم ہو غیر مسلم ہو. ہم نے انسانیت کو سامنے رکھ کر دنیا کو تیسری جنگ عظیم میں دھکیلنے سے مل کر روکنے کی کوشش کرنی ہے. اور اس کے لیے ہم سب کو, تمام دنیا کے تمام کنٹریز کو, چاہے وہ مسلم ہو غیر مسلم ہو, ہمیں اسرائیل کا ہاتھ روکنا پڑے گا, چاہے شرافت سے روکنا پڑے یا بزور بازو روکنا پڑے. تمام ممالک کو اپنا اس میں کردار ادا کرنا پڑے گا. اگر اسرائیل کو اس جارحیت سے نہیں روکا تو وہی کچھ ہوگا جو پہلی 2 جنگوں میں ہو چکا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے اور انسانیت پہ ہمیں ترس کھانے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.